رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ کی اس مسجد میں ایک دو مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے تو حاضری ہوئی ہے کہ ادھر ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو آ گئے، اور یہاں کی سرگرمیوں کے بارے میں اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج حاضر ہو کر اور ان بچوں کو اس طرح سامنے دیکھ کر دل میں جیسی خوشی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کر پانا ممکن نہیں۔ بہت مبارکباد کا مستحق ہے وہ محلہ اور اس محلے کے سب لوگ، جس محلے کی مسجد میں دعوت کا کام ہوتا ہو، بچوں کی تعلیم کا ایسا انتظام ہوتا ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا محلہ کھدرا مسجدوں سے الحمدللہ بھرا ہوا ہے۔ بہت مسجدیں، اللہ کا احسان ہے کہ ایک ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں ہر تھوڑی دیر دور پر ایک مسجد مل جاتی ہے، لیکن ان مسجدوں میں سے شاید و باید ہی دو چار ہی مسجدیں ہیں جہاں یہ رونق ہے اور جہاں محلے کو اتنا فائدہ ہے۔ ورنہ تو صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں کہ بعض مساجد میں تو اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کچھ ہونے نہ پاوے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں بہت اہتمام ہے اس بات کا، نماز ختم ہو، سنت ختم ہو، فوراً تالا، فجر میں تالا پڑ گیا، اب 7 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ 7-8 گھنٹے کے بعد ظہر میں آدھا گھنٹے کے لیے کھلے گی اور پھر تالا، اور پھر عصر بعد پھر تالا، اور پھر مغرب بعد پھر تالا، اور عشاء بعد پھر تالا۔ یقین جانیے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو نسل تیار ہو رہی ہے، یہ میرے بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ اگرچہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہونے کیا جا رہا ہے اس کا ہم کو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ سوچیے کہ اتنے بچے ہیں، 40-50 بچے حفظ کر رہے ہیں، اسی محلے کے تو ہیں، کوئی بہت دور سے بچے نہیں آتے، ان کے علاوہ 100 بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، جو اسکول جاتے ہیں پھر یہاں مکتب میں پڑھنے آتے ہیں، پھر معلوم ہوا کہ 30-40 بچوں کا ایک چھوٹا سا اسکول بھی اوپر چلتا ہے۔ یہ جو تقریباً 150-200 بچوں کی پوری تربیت ہو رہی ہے، ان کو جو پورا دین مل رہا ہے، یہ جو صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے والے بن رہے ہیں، یہ جو اردو اچھی پڑھنے کے قابل بن رہے ہیں، یہ جو یہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے مکتب میں بھی، ان بچوں کو جو 1-2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اس میں جو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان رہے ہیں، سیرت جان رہے ہیں، قرآن اچھا پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین جان رہے ہیں، عقائد جان رہے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جتنے یہ 150-200 بچے ہیں پورے محلے میں، اگر پورے کھدرے میں اگر اس کے 2 گنے نکل آئیں، 200-300، تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محلے والوں کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسی آباد مسجد ملی۔ دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو محنتیں مسجد میں ہو رہی ہیں یہ دائم قائم رہیں اور بڑھتی رہیں اور ترقی کرتی رہیں۔ اس بات کی بہت فکر ہونی چاہیے، بہت دعا ہونی چاہیے، اور اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، بہت شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ ابھی حافظ صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہاں کتنے بچوں نے حفظ کر لیا اس مسجد میں، تو ابھی وہ فرما رہے تھے کہ 17-18 بچے ماشاءاللہ حافظ ہو گئے۔ ایک مسجد 6-7 صفوں کی چھوٹی سی مسجد ہے، کوئی بہت بڑی مسجد نہیں، لیکن آپ اس کا خیر دیکھیے، اس کی برکت دیکھیے، اسی مسجد کی برکت ہے کہ محلے میں 16-17 حافظ۔ اسی ہمارے اور آپ کے محلے میں کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، پتہ نہیں 2-4 حافظ بھی تیار ہو پائیں کہ نہیں ہو پائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے، بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو وہ نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعمت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہ بچے جس طرح کا قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کی اکثریت یہ ہوگی، کوئی خدا نخواستہ بڑوں کے سلسلے میں کسی غلط اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن صرف نعمت کا احساس دلانے کے لیے، جیسا یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، میں نہیں جانتا ان میں سے کسی کے گھر کو، کچھ گھرانے ہوں گے، لیکن کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ ان کے والدین اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں،
کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جتنی اردو ان کو آتی ہے اتنی اردو ان کے والدین کو آتی ہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ جانتے ہیں اتنے ان کے والدین جانتے ہیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں جتنی دعائیں ان کو یاد ہیں اتنی دعائیں بڑوں کو یاد ہیں. میں خیال 10-15% ان میں سے بہت ہوں تو بہت شکر ادا کرنے کی بات ہے. 10-15% بھی. یہ جب بچے بڑے ہو کر کے ہمارے اور آپ کے محلے کے 10 سال بعد ہوں گے تو آپ سوچئے سینکڑوں بچے اس محلے کے کتنے شاندار قرآن مجید والے ٹہلے ہوں. وہ ایک کیسی نسل تیار ہوگی. ابھی تو نہیں محسوس ہو رہا, ابھی تو ہم کو آپ کو یہ بچے نظر آ رہے ہیں, لیکن آج سے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب یہ بچے نوجوان اور جوان ہوں گے, جب یہ 24, 25, 30 سال کے ہوں گے تو پھر محلے کا رخ کیا ہوگا, محلے کا رنگ کیا ہوگا. ان میں سے کتنے بچے نہ جانے کتنے نیک بچے بنیں گے, کتنے تراویح پڑھائیں گے, پھر یہ اپنے والدین کی کیسی خدمت کریں گے, ان کو کیسا خوش رکھیں گے انشاءاللہ اس تربیت کی برکت سے جو مسجد کے نورانی اور پاک ماحول میں ان کی ہو رہی ہے. اس لیے سچی بات یہ ہے کہ میں جب آیا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ 40-50 بچے حفظ کر رہے ہیں, 100 بچوں کے قریب کا مکتب ہے, 40-50 بچوں کا اسکول چل رہا ہے, یعنی یہ تقریباً 200 بچے ہیں. اس مسجد میں اتنا انتظام ہے, اتنا کام ہو رہا ہے, بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, بہت شکر قدر کرنے کی بھی ضرورت ہے. جو لوگ نظام دیکھ رہے ہوں, نگرانی کر رہے ہوں, جو اساتذہ پڑھا رہے ہوں, جو حضرات تعاون کرتے ہوں, سب کو آپس میں بہت محبت کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے, خوب یہاں سے خیر کا کام ہو, پورے محلے میں دینی ماحول اور دینی مزاج بن جائے. اللہ کرے. آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک بچے کی تکمیل حفظ کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں. یہ حفظ کا نظام ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل فرمایا تو قرآن ہی میں ایک وعدہ فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں. ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے اور کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں. حضرت موسیٰ کی تورات تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی, حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ خود عیسائیوں کا بھی دعویٰ اب یہ نہیں بچا ہے کہ ان کی اپنی کتاب اللہ کی نازل کردہ بالکل محفوظ کتاب ہے. صوف یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں, خود ان کا ماننا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ جو انجیل نازل ہوئی تھی یہ عبرانی زبان میں ہیبریو زبان میں نازل ہوئی تھی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی. یہی پتہ نہیں کہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی. موجودہ جو عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی زبان ہے اس میں جو تورات پائی جاتی ہے وہ بھی وہ جو بائبل پوری اس کا دونوں حصے جو پائے جاتے ہیں وہ بھی یونانی زبان سے ترجمہ کیے ہوئے نسخے ہیں. یعنی اصل زبان میں کتاب تک محفوظ نہیں ہے, پھر علم غلم سب بھر دیا گیا ہے. اتنا جھوٹ ہے, اتنی چیزیں گڑھی گئی ہیں کہ اگر آپ پڑھیں تو بعض مقامات پر تو ایک عام آدمی کہے گا ہے کیا جھوٹ لکھا ہوا ہے, ابھی تو اوپر پیچھے یہ کہہ کے آئے ہیں پھر یہاں یہ کہہ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. بالکل کتاب محفوظ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ فیصلہ یہ فرمایا چونکہ یہ قیامت تک کے لیے نازل فرمائی تھی, یہ کتاب نازل ہو کی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کرنے کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے اس میں سے میرے بھائیوں اور بزرگوں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس امت میں شروع سے یہ نظام بنا کہ کچھ لوگ پورا قرآن یاد کریں گے. آپ سنتے ہیں نا حافظ ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے تراویح سناتا ہے, یہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الناس تک پوری تراویح سنا دیتے ہیں. یہ بچے جو یہاں حفظ کرتے ہیں یہ روزانہ 4-4 5-5 پارے دور میں سناتے ہیں. ان میں سے کچھ بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی شاید یہ نظم ہو, بہت سے مدارس میں نظم ہے کہ ان کو فراغت تب دی جاتی ہے, تب کہا جاتا ہے ہاں تمہیں یاد ہوگی آپ جا سکتے ہو تم, جب وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید سنا دیں.
صبح بیٹھے بس بیچ میں پانی وانی پینے کے لیے، ضروریات کے لیے چائے وائے بیچ میں پی لی، باقی ایک بیٹھک میں جو شروع کیا تو 600-700 صفحے کی پوری کتاب۔ اچھا، یہ جو سچی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کے سامنے سب لوگ بچے یاد کرتے رہتے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو حیرت نہیں ہوتی، ورنہ اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک ایسی کتاب ایسی زبان میں بچے کو یاد کرنی ہے جو وہ زبان کو جانتا نہیں، ابھی اس بچے نے عربی نہیں پڑھی، ابھی اس سے ہم عربی میں پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کا گھر کہاں ہے، تو یہ بچہ سمجھ نہیں پائے گا، یعنی اسے بالکل عربی زبان نہیں آتی ہوگی، لیکن عربی زبان کی 600-700 صفحے کی ایک کتاب یاد ہے پورے قرآن مجید۔ ہم میں سے آپ میں سے کیا کوئی بھی ایک یونانی زبان کی کتاب دے دی جائے، فرینچ زبان کی علاقے کی کتاب دے دی جائے اور ہم نہ جانتے ہوں، اور کتنے صفحے انسان یاد کر سکتا ہے ایک ایسی زبان جو اس کو آتی نہ ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر خاص مدد نہ ہو تو سچی بات یہ ہے کہ یاد نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی عنایت، پھر جو ذرا سی توجہ کر لیتا ہے زندگی بھر اسے یاد بھی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، کیا اتنا بلند مقام ہے، سوچئے اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا